ایسے طرفداری کرو کہ ہر گھڑی مظلوم کی ایسے طرفداری کرو، جو غریبوں کو ستائے اس سے بیزاری کرو، اور قاتل زہرا کے اوپر کر کے لعنت صبح و شام، قاتل زہرا کے اوپر کر کے لعنت صبح و شام، اے مسلمانوں محمد سے وفاداری کرو۔ قاتل زہرا کے اوپر کر کے لعنت صبح و شام، اے مسلمانوں محمد سے وفاداری کرو، اور صرف باتوں کو بنانے سے نہیں کچھ فائدہ، کہ صرف باتوں کو بنانے سے نہیں کچھ فائدہ، چاہتے ہو گر امام آئے تو تیاری کرو، کہ چاہتے ہو گر امام آئے تو تیاری کرو، اور دونوں چیزیں رہ نہیں سکتی اکٹھا ایک جگہ، کہ دونوں چیزیں رہ نہیں سکتی اکٹھا ایک جگہ، یا تو شے کا غم بنا لو یا تو مکاری کرو، کہ دونوں چیزیں رہ نہیں سکتی اکٹھا ایک جگہ، یا تو شے کا غم بنا لو یا تو مکاری کرو۔ گزاروں عالی جناب مولانا اقرار حسین صاحب قبلہ سے تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات باواز بلند نعرہ سرواز۔ محمد و آل محمد صلوات۔ خوشنودگی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي على إكمال الدين وإتمام النعمة هو رضا الرب الكريم، والحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية علي بن أبي طالب، والحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، وقاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي السراج المنير، الغر الميامين طه وياسين حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید ذکی الحسن ابن محمد حبیب مرحوم کے لیے عیسیٰ لوگوں کی گزارش ہے کہ جو جگہ آگے خالی ہے اسے پر کر لیں تاکہ آنے والے لوگوں کو زحمت نہ ہو. ایک آواز بلند پنجتنی سلوات. خالق کون مقام مالک السماء اپنی محکم معظم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے انسان کو بنی آدم کو محترم بنایا، لائق عظمت بنایا، لائق احترام بنایا. وحملناہم فی البر والبحر، اور اسے دریا اور خشکی کے راستوں کو طے کرایا. ورزقناہم من طیبات، اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اپنی ساری مخلوق پر میں نے اس انسان کو افضل اور برتر بنایا. مجلس ایصال ثواب کی ہے، وہ بھی 10ویں کے عنوان سے، اور دن بھی عظیم دن ہے، شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ. اس لیے کوشش یہی رہے گی کہ انسان اپنی عظمت کو سمجھے اور جو حقیقی معنوں میں انسان ہے اس کی بھی عظمت کو سمجھے. 4 پیغام پروردگار عالم نے دیا ہے اس آیت کریمہ میں. اب یہ آپ کے شعور اور آپ کے اذہان، آپ کی قوت سماعت ہمیں کہاں تک لے جائے گی یہ آپ بتائیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. جن کے ایصال ثواب کی مرحوم سید ذکی الحسن یہ مجلس منعقد ہے،
یقیناً وہ ایسے انسان تھے کہ جس کا ثبوت آپ نے تدفین میں دیکھا تھا. مجمع بھی آپ نے دیکھا تھا اور علماء کرام کو بھی آپ نے دیکھا تھا. جنازے کی تشییع میں بھی آپ نے بھرپور وہ ہم آہنگی دیکھی تھی کہ جو رونق کسی بزرگ کے جنازے میں ہوتی ہے، وہی رونق، وہی لیاقت اور وہی اہمیت اس جنازے میں پائی جا رہی تھی. خوش نصیب تھے مرحوم. آپ نے نہ جانے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، لیکن نام اچھا رکھنا ہی چاہیے. جو سمجھدار اور لائق والدین ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کا نام بھی اچھا منتخب کرتے ہیں اور ایسے ویسوں سے نام نہیں رکھاتے. صاحب فضل سے نام رکھاتے ہیں، صاحب کردار سے نام رکھاتے ہیں. ان کے والدین نے بھی ایسا نام منتخب کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ذکی کس کا لقب ہے؟ کس کا لقب ہے ذکی؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ذکی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں جہاں رشید ہے، مبارک ہے، مبین ہے، وہیں آپ کے القاب میں ایک واضح اور معروف لقب ذکی ہے. ذکی کے معنی ہی ہوتے ہیں پاکیزہ، ذکی کے معنی ہی ہوتے ہیں ہوشیار، ذکی کے معنی ہی ہوتے ہیں صاحب صلاحیت، ذکی کے معنی ہی ہوتے ہیں لائق افتخار. توجہ کریں یار. اب یہ سارے کرامات اگر دیکھنا ہے تو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی میں دیکھیے، وہاں یہ سارے فضل و کمال پائے جاتے ہیں. تو کتنے سمجھدار والدین ہیں کہ نام رکھا تو امام حسین علیہ السلام کا رکھا. صلوات پڑھے محمد. آپ بھی ملحق ہوئے تو آپ کے مادر گرامی سے اسی مہینے میں آ کے ملحق ہو گئے. یہ آپ کا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے جیسا نام تھا، آج شہزادی یاد کر رہی ہوں گی کہ ہاں 10واں بھی پڑھا ہے تو ہماری شہادت کے روز پڑھا ہے. کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ جو عاشق امام حسین یا شہزادی کونین ہوتا ہے اسی اعتبار سے اسے اٹھایا بھی جاتا ہے، اسی اعتبار سے اسے منسلک بھی کیا جاتا ہے. خوشا بحال وہ افراد ہیں کہ جو اپنے ناموں کو، اپنے بچوں کے ناموں کو کہیں اور سے منتخب نہیں کرتے، پاک و پاکیزہ اسما کو چنتے ہیں. کبھی حسن رکھتے ہیں، کبھی حسین رکھتے ہیں، کبھی ذکی رکھتے ہیں، کبھی باقر رکھتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ طیب و طاہر گھرانے سے ہے، نجس افراد میں سے نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. تو آج ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کیا ہے. اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، دیکھیے بغیر سمجھائے تو میں اتروں گا نہیں، اس لیے کہ بڑے دنوں بعد آپ نے ہمیں موقع دیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو محترم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور دریا کا ہم نے سفر کرایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک
پاک و پاکیزہ ہم نے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اپنی ساری مخلوق کے اوپر ہم نے انسان کو افضل بنایا. ایک سوال ہے کہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوق میں اللہ نے انسان ہی کو کیوں افضل بنایا؟ بہت ساری مخلوقات ہیں. پرندوں کو دیکھیے تو پرندوں کا نام نہیں گنا سکتے. پھولوں کو دیکھیے تو پھولوں کا نام نہیں شمار کر سکتے. حیوانوں کو دیکھیے تو حیوانوں کا سب کا نام ہی نہیں معلوم. وحوش و طیور کو دیکھیے تو ان کے بھی ہم نام نہیں بتا سکتے. زمین کے اندر کتنی مخلوق ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. آسمان کے اوپر کتنی مخلوق ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. کہکشاؤں کے اندر کتنی مخلوق ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. پہاڑوں کے اندر کتنی مخلوق ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اتنی ساری مخلوقات میں اللہ نے انسان کو افضل کیوں بنا دیا؟ سوال ہے. کیوں اس انسان کو اتنا افضل بنا دیا، اتنا برتر بنا دیا کہ ہر چیز انسان کے لیے بن گئی؟ زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، فرش انسان کے لیے، طیور انسان کے لیے، وحوش انسان کے لیے. یہ ساری ہوا، پانی، جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے اتنا افضل بنا دیا انسان کو. علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کون سا ایسا کمال انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری مخلوق پر انسان افضل ہو گیا اور ساری مخلوق پستر ہو گئی؟ تو ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں کہ انسان نام ہے کمال کا. میں توجہ چاہتا ہوں. انسان نام ہے کمال کا. انسان کہتے ہیں کامل کو، حیوان کہتے ہیں ناقص کو. بھائی توجہ کیجئے گا. انسان کہتے ہیں کامل کو، حیوان کہتے ہیں ناقص کو. جہاں نقص پایا جائے وہ صاحب فضل نہیں ہوتا، جہاں کمال پایا جائے وہ صاحب فضل ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. جہاں نقص پایا جائے وہ صاحب فضل نہیں ہوتا، جہاں کمال پایا جائے وہ صاحب فضل ہوتا ہے. جہاں عقل نہ پائی جائے وہ نقص ہے، جہاں عقل پائی جائے وہ صاحب کمال ہے. جہاں علم پایا جائے وہ صاحب کمال ہے، جہاں جہل پایا جائے وہ لائق فضل نہیں ہو سکتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے کہا انسان نام ہے کامل کا، ناطق کا، عارف کا، فاضل کا. توجہ کرا. انسان نام ہے کامل کا، عاقل کا، فاضل کا، ناطق کا، اور انسان نام ہے ذکی کا، ذہین کا. صلوات. انسان نام ہے کامل کا، انسان نام ہے عاقل کا، انسان نام ہے عارف کا. جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو اسے انسان کہا جائے گا. مولوی صاحب توجہ دیجیے گا. تو اسے انسان کہا جائے گا. عاقل ہو، کامل ہو، عارف ہو، عالم ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عالم دین ہو، علم رکھنے والا ہو. ہر انسان عالم ہے. جو جس منزل کو جانتا ہے، جس معارف کو، جس علوم کو جانتا ہے وہ اس منزل میں عالم ہے. ہم نے قید نہیں لگائی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم ہو، جاہل نہ ہو، یعنی حق اور باطل کو پہچانتا ہو. حق اور باطل کو پہچانتا ہو. باطل کیا ہے یہ جانتا ہو، حق کیا ہے یہ پہچانتا ہو.
صحیح راستے کو پہچانتا ہو، حق راستے کو پہچانتا ہو، اگر حق راستے کو نہ پہچانے تو وہ حیوان، اگر صحیح راستے کو نہ پہچانے تو وہ حیوان، اگر صحیح راستے کو پہچان لے تو وہ انسان۔ بھائی میں توجہ کر رہا ہوں، اگر صحیح راستے کو پہچان لے تو وہ انسان۔ صحیح راستہ ہے کیا؟ ہم محمد سے پوچھے تو کہیں گے صراط علی حق نمسکہ، صحیح راستے کا نام ہے علی کا راستہ۔ انسان اگر ہے، صحیح راستے کو اگر پہچانتا ہے، اگر عارف ہے، عاقل ہے، کامل ہے، تو وہ لائق احترام ہے، لائق عظمت ہے، محترم ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو پہچان لے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے ماں بہن کو پہچان لے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے پھوپھی کو پہچان لے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے عزیز اور اقارب کو پہچان لے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کرے، توجہ کریں، اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کرے۔ اور وہ حیوان ہوتا ہے، وہ حیوان ہوتا ہے، نہ گھر پہچانتا ہے، نہ کھیت پہچانتا ہے، نہ باغ پہچانتا ہے، نہ رشتوں کو پہچانتا ہے، نہ عزیزوں کو پہچانتا ہے، اسے کہتے ہیں حیوان۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ میں کون اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے اور کون رشتوں کو نہیں پہچانتا۔ جو رشتوں کو پہچانتا نظر آئے اسے انسان سمجھیے گا، جو رشتوں سے بے خبر نظر آئے اسے حیوان سمجھیے گا۔ ہم زیادہ وضاحت نہیں کریں گے، ہم اشارے دے رہے ہیں، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے کہ کس نے پہچانا اور کس نے نہیں پہچانا۔ تو انسان ہے محترم، یہ ہے میرا پہلا سوال کہ اللہ نے انسان کو کیوں افضل بنایا، کیوں برتر بنایا؟ تو ہم نے کہا کہ انسان ہے کامل، اس لیے اللہ نے انسان کو افضل بنایا، برتر بنایا، محترم بنایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان محترم ہے؟ ہم نے ابھی آپ کی فضیلت بیان کی کہ انسان افضل ہے، برتر ہے، اور یقیناً افضل ہے انسان۔ اور اگر آپ کے اذہان پرواز نہیں کر رہے ہیں تو میں پہنچا دیتا ہوں اس منزل پر کہ انسان اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ مسجود ملائکہ بن گیا انسان۔ اتنا افضل ہے انسان کہ مسجود ملائکہ بن گیا انسان۔ اگر آدم کو اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو کس کا سجدہ ہوتا؟ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، ارے ساری مخلوق تھی، کسی کا سجدہ نہ کرایا، اگر سجدہ کرایا تو آدم کا، تو پتا چلا انسان اتنا افضل ہو گیا کہ مسجود ملائکہ بن گیا۔ مسجود ملائکہ ہے انسان یا نہیں ہے؟ مسجود ملائکہ ہے انسان، تو سبھی خوش ہیں کہ ہم تو سب سے افضل ہیں۔ ہم نے آپ کی اس تعریف اس لیے کی کہ اللہ نے کیا ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ نے کہیں فخر کیا؟ سب کو خلق کر لیا، لیکن کہیں پہ اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ؟ کہیں پہ اللہ نے کہا، کسی کو بنانے کے بعد کہا اچھے سے اچھے پرندے بنا دیے، لیکن اللہ نے کہیں کہا کہ میں بہترین
خلق کرنے والا ہوں؟ نہیں کہا. صرف انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ بہترین کون چیز خلق ہوئی جسے کہا جاتا ہے انسان؟ اگر اللہ احسن الخالقین ہوا تو انسان احسن المخلوقین ہوا. احسن المخلوقین انسان ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو خوش ہو گئے آپ؟ اس میں جتنے بھی ہیں سب کا احترام واجب ہے، سب افضل ہیں، سب بہتر ہیں، سب بالا ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے. تو دوسرا سوال میرا یہی تھا، کیا ہر انسان لائق فضل ہے؟ کیا ہر انسان کا احترام ہوگا؟ کیا ہر انسان کا اکرام ہوگا؟ کیا ہر انسان کو عزت دی جائے گی؟ کیا ہر انسان کو محترم مانا جائے گا؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ نہیں. تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا لقد کرمنا بنی آدم؟ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر ہر انسان لائق فضل نہیں ہے، لائق احترام نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کیوں کہا لقد کرمنا بنی آدم؟ اگر آپ ایک طرف یہ مانے لیتے ہیں کہ ہر انسان محترم ہے، تو پھر میں تاریخ کے کچھ نمائندہ چہروں کو، آشکار چہروں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قابیل کو. اگر ہر انسان لائق احترام ہے تو قابیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہر انسان لائق احترام ہے تو شداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہر انسان قابل احترام ہے تو فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہر انسان قابل احترام ہے تو نمرود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہر انسان قابل احترام ہے تو قارون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہر انسان قابل احترام ہے تو فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی بھی احترام نہیں کرتا، بلکہ جب بھی دیکھتا ہے تو انہیں لعنت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر ہر انسان لائق احترام ہے تو قابیل کے بارے میں بتائیے، حامان کے بارے میں بتائیے، ہارون کے بارے میں بتائیے، شداد کے بارے میں بتائیے، فرعون کے بارے میں بتائیے، نمرود کے بارے میں بتائیے. آگے فہرست ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں. ایک اور سلوات پڑھ دیں. اگر یہ محترم ہے انسان، ان کا احترام کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کا احترام کیجئے. بھائی احترام کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ احترام کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ احترام ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ نبی کے فضل کو سمجھے، نبی کے فضل کو سمجھے. اگر نبی کے عہدے کو نہیں سمجھتا، اگر نبی کے فضل کو نہیں سمجھتا، اگر نبی کے کرم کو نہیں سمجھتا، اگر نبی کا احترام نہیں کرتا تو اب ہم اسے انسان نہیں مانتے. بھائی مطلب اب ہم اسے انسان نہیں مانتے. جو نبی کی نبوت نہ مانے، نبی کو اپنے جیسا بتا دے.
ہم ایسے انسان کو انسان نہیں مانتے، ہم اسے جانور سے بدتر مانتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ قابیل نے کیا کیا تھا؟ بھائی کا قتل کیا تھا، فضل کا انکار کیا تھا، یہی کیا تھا نا؟ بھائی کا قتل کیا، فضل کا انکار کیا۔ قرآن نے قابیل کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے قابیل کے اوپر لعنت کر دی۔ اب رہتی دنیا تک جو بھی آئے گا وہ قابیل کے اوپر لعنت کرے گا۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ رہتی دنیا تک جب تک انسان رہے گا قابیل کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ قابیل کون ہے جو آدم کا دشمن بنا؟ قابیل کون ہے جو حابیل کا دشمن بنا؟ بھائی کا دشمن بنا تب بھی لعنتی، نبی کا دشمن بنا تب بھی لعنتی۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ قابیل کون ہے؟ بھائی کا دشمن بنے تب بھی لعنتی، نبی کا دشمن بنے تب بھی لعنتی۔ ایسے ہی جب آدم کا دشمن لعنتی ہو گیا تو محمد کے بھائی کا ایسا ہی لعنتی ہو گیا۔ قابیل ہے کون؟ بیٹا ہے۔ تو یہ آج ہم طے کر دیتے ہیں کہ ہم رشتوں کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم رشتوں کو عظمت نہیں دیتے، ہم کردار کو عظمت دیتے ہیں۔ ہم رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، ہم کردار کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم بیٹے کو نہیں چھوڑتے، جب ہم بیٹے کو نہیں چھوڑتے تو ہم ماموں، دادا، چچا، پھپھا، سسر کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ جو لعنتی ہے فرعون کا دشمن کون تھا؟ جملہ پلٹ گیا۔ موسیٰ کا دشمن کون تھا؟ دونوں طرف سے آپ لے لیں۔ موسیٰ کا دشمن فرعون اور قارون، یہ دونوں جناب موسیٰ کے دشمن ہیں۔ کیوں لعنت بھیجتے ہیں ہم؟ قارون نے، فرعون نے کیا کیا تھا؟ نبوت کے کردار پر دھبا لگانا چاہا تھا۔ بھائی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اور پوری تاریخ آپ کے اندر سمیٹ کے میں پیش کر رہا ہوں۔ فرعون اور قارون نے جناب موسیٰ کے دامن پر دھبا لگانا چاہا۔ فرعون کے زمانے میں خدائی کو ختم کرنا فرعون نے چاہا، اور قارون نے نبی کے دامن پہ دھبا لگانا چاہا۔ تو ایک عورت خرید لیا، اور عورت خرید کے کہا کہ جاؤ کل جب موسیٰ ممبر پہ آئیں گے تو کھڑی ہو کے سب کے سامنے کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ خاتم بدہن منہ کالا کیا۔ وہ بھی اشرفیوں کی تھیلی لے کے گئی،
لیکن رات بھر پریشان رہی کہ آج ایک اشرفی کی تھیلی دنیا تو دے دے گی لیکن قیامت تک ہم جلتے رہ جائیں گے، قیامت تک ہم جلتے رہ جائیں گے۔ زن فاحشہ تھی لیکن اتنی عقل اس کے اندر تھی کہ اگر نبی کے کردار پہ ہم نے دھبا ڈال دیا تو ہماری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ یہ صلوات پڑھیں۔ نبی کے کردار پر دھبا ڈالنے کے لیے قارون نے بڑی کوشش کی، فرعون نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن جب وقت معین پر مجمع جمع ہوا اور موسیٰ منبر پہ آئے، قارون بھی اپنا لشکر لے کے آیا، وہ عورت بھی سامنے سے کھڑی ہوئی۔ اب قارون نے اشارہ کیا کہ بولتی کیوں نہیں؟ ارے بول تو دو، بول تو دو، جو کہنا کل کہہ رہی تھی وہی آج بھی کہہ دو۔ اب وہ کھڑی ہوتی اور کہتی ہے کہ کل انہوں نے ہمیں ایک اشرفی کی تھیلی دی تھی تاکہ موسیٰ کے دامن پہ الزام لگ رہے ہیں۔ کل انہوں نے اشرفی کی تھیلی دی تھی، کل انہوں نے اشرفی کی تھیلی مجھے دی تھی تاکہ ہم موسیٰ کے دامن کو داغدار بنائیں۔ آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں الزام لگانے کو کہا۔ بھائی کتنی اچھی ہے یہ زنے یہودیہ، بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، کتنی اچھی ہے یہ زنے یہودیہ کہ جو موسیٰ کی نبوت پر اعتبار رکھتی ہے، لیکن کیسی تھی رسول کی بیویاں، نبی کے کردار کو داغدار بنا رہی تھی۔ کتنی اچھی ہے یہ زن یہودیہ جس نے نبی کی عظمت کو سمجھا، لیکن موسیٰ کو بڑا دکھ ہوا کہ اتنا بڑا دھبا ہمارے دامن پہ یہ لگانا چاہ رہی تھی اور یہ لگانا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار قارون کو یہیں زمین نگل جائے۔ زمین کی طرف متوجہ ہوئے اور زمین سے کہا کہ یا ارض ابلعی، اے زمین اسے نگل جا۔ لشکر لے کے آیا تھا قارون، لشکر لے کے آیا تھا قارون۔ موسیٰ نے کہا کہ جسے اس کی طرف رہنا ہے اس کی طرف رہے، اور جو میری طرف آنا چاہتا ہے میری طرف چلا آئے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، صرف اس کا ایک چچیرا بھائی قارون کی طرف رہا، بقیہ پورا لشکر موسیٰ کی طرف چلا آیا۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، پورا لشکر موسیٰ کی طرف چلا آیا۔ میں کہوں گا قارون کا لشکر بھی سمجھدار تھا۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، قارون کا لشکر بھی سمجھدار تھا، ورنہ یہ دیکھ رہا تھا جو انجام فرعون کے لشکر کا ہوا تھا وہی انجام قارون کے لشکر کا ہوا۔ جو انجام فرعون کے لشکر کا ہوا تھا وہی انجام قارون کے لشکر۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ انہیں برا نہ کہو، انہیں برا نہ کہو اللہ معاف کر دے گا، انہیں برا نہ کہو اللہ معاف کر دے گا، انہیں برا نہ کہو اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر موسیٰ کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی تب تو اللہ نے معاف نہ کیا، زمین نے نگل لیا۔ اب حسین کے قاتل کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ زہرا کے
کے قاتل کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ صلوات۔ نعرے حیدری، ابراہیم کا دشمن نمرود، دشمنی کیا تھی؟ کس چیز سے دشمنی تھی؟ نبوت سے۔ کس چیز سے دشمنی تھی؟ فضائل سے۔ کس چیز سے دشمنی تھی؟ کمالات سے۔ کس چیز سے دشمنی تھی؟ احکام الہی سے۔ نبی کچھ اور نہیں ہوتا، پیغام پروردگار ہوتا ہے، پیغام پروردگار ہوتا ہے، احکام الہی ہوتا ہے۔ دشمنی کی قیامت تک کے لیے احترام سے گر گیا۔ اب پروردگار عالم نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، محترم ہے بنی آدم، لیکن وہ بنی آدم جو نبی کی نبوت کو سمجھے، نبی کے فضائل کو سمجھے، نبی کے کمالات کو سمجھے، اسے فضل با فضل سمجھنا، لیکن جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے یا نبی کے ذہن پر ہذیان کا الزام لگائے، صلوات۔ سارے فضل ہیں، سارے کمالات ہیں نبیوں کے اندر، سارے کمالات ہیں، توجہ کیجئے گا۔ لیکن اللہ نے بھی جو فضائل اور کمالات سے جلتے ہیں انہیں بہت جلایا۔ جسے ہم کہتے ہیں نا جلنے والوں کو جلانے میں مزہ ملتا ہے، اللہ نے بھی جلنے والوں کو خوب جلایا۔ میں ایک منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی، یعنی آدم سے بہتر بنایا، نوح کو نوح سے بہتر بنایا، موسیٰ کو موسیٰ سے بہتر بنایا، عیسیٰ کو عیسیٰ سے بہتر بنایا، ہمارے نبی کو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ایک نبی کے اوپر دوسرے نبی کو پروردگار عالم فضیلت دیتا رہا، یعنی طے یہ ہو گیا۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ پورے مجمع کی توجہ چاہ کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر پروردگار عالم نے فضیلت بخشی، ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت بخشی، اور سارے نبیوں پر ہمارے نبی کو فضیلت بخشی۔ اس سے کسی کو انکار ہے؟ بھائی خاموش ہے آپ۔ نہیں، اگر کسی کو انکار ہے تو وہی سے کھل کے بول سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو سارے نبیوں میں فضیلت نہیں۔ ہمارے نبی کو سارے نبیوں پہ فضیلت دی، یعنی ہر نبی احترام کرے گا ہمارے نبی کا، ہر نبی احترام کرے گا ہمارے نبی کا۔ بھائی میں بہت توجہ کر رہا ہوں، ہر نبی احترام کرے گا ہمارے نبی کا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ تو یہ ہے نبیوں کا سلسلہ۔ ان نبیوں کے سلسلے میں آدم سے خاتم تک کا سلسلہ ہے، آدم سے خاتم تک ایک دوسرے سے بہتر رہے، لیکن جب ہمارا نبی آیا تو سب سے بہتر ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بہتر آئے گا نہیں، اب اس کے بعد کوئی افضل نہیں آئے گا، کوئی بہتر نہیں آئے گا۔
سب سے افضل نبی کا نام ہے محمد. اب قرآن نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی خیر منہا او مثلہا. میں اپنی کسی بھی نشانی کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے جیسا، اس سے بہتر یا اس کے جیسا نہ بھیج دوں. میں توجہ چاہا میں توجہ. میں اپنی کسی بھی نشانی کو اس زمین سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس سے بہتر یا اس کے جیسا نہ بھیج دوں. آدم سے خاتم تک کا سلسلہ آیت کہتے ہیں نبوت کو، آیت کہتے ہیں عصمت کو، آیت کہتے ہیں امامت کو. آیت کہتے ہیں نبوت کو. اب قرآن کہہ رہا ہے میں کسی بھی نشانی کو، کسی بھی آیت کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا، اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس سے بہتر یا اس کے جیسا نہ بھیج دوں. آدم کو اٹھایا، نوح کو بھیجا، نوح کو اٹھایا، موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو اٹھایا، عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو اٹھایا، محمد کو بھیجا. یہ تھا بہتر کا سلسلہ، یہ تھا بہتر کا سلسلہ، بہتر کا سلسلہ. اب مثل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب محمد کے بعد جو آئے گا علی مثل رہیں گے، فاطمہ مثل رہیں گی، حسن مثل رہیں گے، حسین مثل رہیں گے، آل محمد مثل رہیں گے. بہتر کا سلسلہ، بہتر کے سلسلے میں آدم سے بہتر نبی آیا، لیکن آدم کا یا حابیل کا دشمن قابیل آج تک لعنت ہو رہی ہے، آج تک لعنت ہو رہی ہے. ان سے افضل نبی آیا، اس کے دشمن پہ آج تک لعنت ہو رہی ہے. ان سے بہتر نبی آیا، ان کے دشمن پہ آج تک لعنت ہو رہی ہے. سارے نبیوں سے بہتر نبی محمد آیا، اس کے دشمن پہ آج تک لعنت ہو رہی ہے اور قیامت تک لعنت ہوتی ہے. اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا. مونس طلبوں نے شہزادی زہرا کے قاتل کے اوپر جو لعنت کا ایک پیغام دیا، یہ قیامت تک ہونا چاہیے، اور میں اسی منزل پہ لا رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھے محمد. اور بہتر 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 جو تھے، بہتر کا سلسلہ ختم ہو گیا، بہتر کا سلسلہ ختم ہو گیا محمد کے اوپر. اور محمد کے بعد اب سلسلہ شروع ہوا ہے مثل کا. اب مثل میں آپ دیکھیں گے تو کوئی ایک دوسرے سے کم نظر نہیں آئے گا. وہاں ایک دوسرے سے افضل برتر نظر آ رہے تھے، لیکن یہ 14 کی فہرست ایسی ہے کہ جہاں سب ایک جیسے ہیں، جہاں سب ایک جیسے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد کہہ رہے ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کل کے کل محمد ہے. اگر محمد کا دشمن لعنتی تو علی کا دشمن لعنتی، علی کا دشمن لعنتی تو فاطمہ کا دشمن لعنتی، حسن کا دشمن لعنتی تو حسین کا دشمن لعنتی، قائم آل محمد کا دشمن لعنتی. لعنت سے اچھی سزا اور لعنت سے بہتر سزا قدرت نے معین نہیں کی ہے.
اس لیے جب قدرت نے الفاظ کو سمیٹا تو کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الملحدین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اللہ نے لعنت کو سمیٹ کے کہا جھوٹوں کے اوپر لعنت، کافروں کے اوپر لعنت، منافقین کے اوپر لعنت، ملحدین کے اوپر لعنت، منکرین کے اوپر لعنت۔ اب ہمیں تاریخ میں بتائیے کہ کس نے سیدہ کو جھوٹا بنایا؟ جو سیدہ کو جھوٹا بنائے اس سے بڑا کوئی لعنتی نہیں ہے۔ صلوات۔ اللہ نے جسے صدیقہ کا لقب دیا، اللہ نے جسے طاہرہ کا لقب دیا، اللہ نے جسے مبارکہ کا لقب دیا، اللہ نے جسے زکیہ کا لقب دیا، ماں زکیہ بیٹا زکی بن گیا۔ صلوات۔ قدرت نے بھرپور جواب دیا۔ اب تاریخ کے دامن میں دیکھیے، تلاش کیجئے تو آپ کو ملیں گے کس نے کیا 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 ہے اور کیسے کیسے عہدوں کو چھینا ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ کسے ظالم کہتے ہیں؟ ہمارے لباس کو کوئی زبردستی پہن لے تو وہ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس عمامے کو کوئی ایسا انسان پہن لے جس کا اہل نہ ہو تو تاریخ نے اسے کہا ظالم ہے۔ ہم عورت معین کر رہے ہیں، شخصیت آپ معین کیجئے گا۔ اس لباس کو کوئی پہن لے، ڈاکٹری کا آلہ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں پہن کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو میں کیا بنوں گا؟ ظالم بنوں گا۔ اس لیے میں کسی کو صحتیاب تو نہیں کروں گا، جان ضرور لے لوں گا۔ میں کسی کو صحتیاب تو نہیں کروں گا، جان ضرور لے لوں گا۔ ایسے ہی جس کے پاس علم نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتا، وہ اس لباس کو پہن لے تو وہ عالم تو نہیں ہو سکتا، ہاں ظالم ضرور بن جائے گا۔ بھائی بتا، ظالم ضرور بن جائے گا۔ اب علی کی عہدہ خلافت، میرے مولا نے کہا لقد تقمص یا ابن ابی، تم نے اس خلافت کے کرتے کو زبردستی اپنے بدن پہ زیب تن کیا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ایسے ہی لوگوں کو ظالم بتا رہی ہے، اس لیے کہا لعنت اللہ علی الظالمین۔ جب تک یہ ظلم کا سلسلہ رہے گا لعنت کی بوچھار رہے گی۔ عہدہ لے لیا تب بھی ظالم۔ کسی کا ایک رتی کھیت لے لیا، ایک بارش، اس لیے کہ دیہاتوں میں پورے کھیت میں جو نہیں پیدا ہوتا وہ میڑ پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ میڑ اس لیے کاٹ لیتے ہیں، کھیت میں تو نہیں دیکھتے کتنا ہوا، لیکن میڑ کاٹ کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بارش میں زیادہ ہو جائے گا۔ تو رتی برابر بھی اگر اس نے اسے زبردستی لیا تب بھی ظالم، رتی برابر لیا تب بھی اسے ظالم کہیں گے، وہ ظالم رہے گا۔
اس لیے کہ اس کا مال نہیں تھا، زبردستی اس نے لیا ہے. غاصب بھی ہے اور ظالم بھی ہے، غاصب بھی ہے اور ظالم بھی ہے، غاصب بھی ہے اور ظالم بھی ہے. اب ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے نوشیروان عادل کا. نوشیروان عادل اپنے بالائے خانہ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ سامنے کی زمین تھوڑی کج نظر آ رہی، ٹیڑھی، اور ساری زمین اپنی ہے، بس تھوڑی سی زمین ہے جو جس میں کج نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کس کی زمین ہے؟ کہ ایک بڑھیا کی زمین ہے. کہا اس سے بات کیا اور پیسہ دینے پہ دے رہی ہے؟ کہا نہیں، وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ دے. تو نوشیروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کہیے تو میں زبردستی اس زمین کو سیدھا کر لوں، کہیے تو میں زبردستی اس زمین کو سیدھا کر لوں. نوشیروان نے کہا نہیں، اگر تم نے اس زمین کو سیدھا کر لیا تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک بڑھیا کی زمین، بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بڑھیا کی زمین نوشیروان نے زبردستی ظلم کر کے چھین لیا. بھیا یہودی مسلک کا نوشیروان کتنا بہتر تھا. یہودی مسلک کا نوشیروان کتنا بہتر تھا کہ ایک بڑھیا کے ساتھ اپنا لفظ ظالم کے ساتھ نہ جوڑا. یہ مسلمان کیسا تھا جس نے نبی کی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام لعنت کے ساتھ تحریر کروایا. لعنتی. تو ظالم کہا جائے گا، وہ ظالم رہے گا. وہ جب تک یہ ظالم کا سلسلہ رہے گا، جب تک یہ ظلم کا سلسلہ رہے گا، چاہے مال چھینے، چاہے عہدہ چھینے، یہ سب غاصب کہلائیں گے، لعنتی کہلائیں گے. اور لعنت کا معیار میں نے معین کر دیا. اگر ہر انسان محترم ہے تو قابیل پر درود بھیجو، اگر ہر انسان محترم ہے تو فرعون پہ درود بھیجو، اگر ہر انسان محترم ہے تو شداد پہ درود بھیجو، اگر ہر انسان محترم ہے تو نمرود پہ درود بھیجو، اگر ہر انسان محترم ہے تو شداد پہ درود بھیجو. اگر ان پہ لعنت بھیجتے ہو تو بہتر نبیوں پہ ظلم کرنے والوں کا یہ عذاب ہے تو مثل والوں کا عذاب کہیں زیادہ ہونا چاہیے. بھائی وقت ختم ہو گیا تو ہمیں بتا دیجیے گا. محمد تھکے تھکائے لوگ آئے ہیں، ہم زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتے. ایک اور حیدری سلمان پاتے محمد. ہم نے بتایا کہ یہ مثل کا سلسلہ ہے. آدم سے لے کے محمد عربی تک ایک دوسرے کا احترام کریں. یہ سب بافضل ہیں. ہر نبی اپنے سے بہتر کا احترام کرے گا اور ہمارے نبی کا سب احترام. جتنے انبیاء ہیں سب ہمارے نبی کا احترام کریں. اور ہمارے نبی نے، آپ کے سامنے یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سن لیجئے کہ جب بھی شہزادی کونین تشریف لاتی تھی
تو کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے. استقبال، احترام. بازو پکڑتے تھے، کبھی داہنی جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی اپنی جگہ. بٹھا کے بتایا کہ نبی سارے انبیاء احترام کریں گے محمد کا، اور محمد احترام کرے گا فاطمہ کا، فاطمہ احترام کریں گی علی کا، علی احترام کریں گے علی کا، اور فاطمہ احترام کرے گی علی کا، اور علی احترام کریں گے ابو طالب کا. اور یہ ابو طالب ایسی ذات ہے کہ جہاں فاطمہ بھی احترام کریں گی، علی بھی احترام کریں گے. اب مسلمان اگر ابو طالب کا دشمن ہوا تب بھی لعنتی، فاطمہ کا دشمن ہوا تب بھی لعنتی، علی کا دشمن ہوا تب بھی لعنتی. ساری باتوں کو ہم نے یہیں پہ ختم کر دیا. باتیں تو بہت تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں. صرف ایک بات میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں کہ فضل کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فضول ہے، اسراف ہے. کوئی صاحب فضول خرچی ہے، اسراف ہے. کمال کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے. کچھ نااہل، لا مذہب، بے دین، نا سمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبرک کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، مجلس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، علم تابوت تعزیے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے. ذکر کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی. تو میں ان کے سامنے تاریخ سے 3 مثالیں دے رہا ہوں. اگر وہ نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دیجیے. سلوات پڑھیں محمد. یہ بچوں کے بھی ذہن میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ جواب دینے کے لیے ان کے محفوظ رہے. جس میں جناب زلیخا اور جناب زبیدہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ تین تاریخ کی نمایاں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے فضائل کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے، فضل و کمال کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے. ارے زلیخا کون ہے؟ کون ہے زلیخا؟ کتنی مالدار ہے زلیخا، عزیز مصر کی زوجہ ہے زلیخا. پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن فریفتہ ہوئی، مال کو خیرات کیا، لٹایا، نچھاور کیا. تو کس کے اوپر کیا؟ یوسف کے کمال کے اوپر کیا، یوسف کے فضائل کے اوپر کیا، یوسف کے کمالات کے اوپر کیا. زبیدہ نے کیا کمال دکھایا؟ زبیدہ نے اپنا ہار ہارون کو نہیں، اس کو
کو عطا کیا؟ بہلول دانا کو دیکھ کے بتایا کہ دیکھو جہاں فضائل پائے جاتے ہیں وہاں پیسہ خرچہ کرنا یہ سنت بنتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ ساری تاریخیں چھوڑ دیجئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیے جسے ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے. پوری دولت محمد کے قدموں پہ نچھاور کر کے بتایا کہ دیکھو جہاں فضائل پائے جائیں وہاں پیسہ خرچ کرنا یہ سنت خدیجہ ہے. صلوات. ہم یہ ثبوت دیتے ہیں ذاکرین کے اوپر، مجلسوں کے اوپر اور محفلوں کے اوپر، یہ سارے پروگرام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی اور کے اوپر نہیں کرتے، یہ آل محمد کے اوپر کرتے ہیں جو فضائل کے مرکز بھی ہیں، محور بھی ہے، دریا بھی ہے. حیدری صلوات پڑھے. ہم اس انسان کا احترام کرتے ہیں، اس احترام اس انسان کا کرتے ہیں کہ جس کے لیے زمین کا فرش بچھا، آسمان کا شامیانہ لگا، ستاروں کی قندیلیں لگی. یاد ہے بہت ترقی اگر آپ کریں گے تو ستارے پہ چلے جائیں گے، بہت ترقی کریں گے تو چاند پہ چلے جائیں گے، بہت ترقی کریں گے تو مریخ پہ چلے جائیں گے. لیکن اتنی ترقی نہیں کر سکتے جو اس وقت کے انسان نے کیا تھا. اتنی ترقی نہیں کر سکتے، اتنی ترقی نہیں کر سکتے کہ سورج کو اپنی جگہ پہ واپس کر دے. اتنی ترقی نہیں کر سکتے کہ چاند کو 2 حصوں میں کر دے. اتنی ترقی نہیں کر سکتے ستاروں کو اپنی دہلیز پہ بلا لے. یہ سیدہ کا کمال ہے کہ تسبیح پڑھے گی ستارے. ہم ایسے انسان کا بس عزیزو دامن وقت میں بالکل گنجائش ہے، باقی یہ باتیں بہت تھی. ہم ایسے انسان کا احترام کرتے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار کہتا ہے رضا اللہ مع رضا الفاطمہ وسخط اللہ مع سخط الفاطمہ. اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب کے ساتھ. 10واں ہے ذکر تو ہونا چاہیے تھا سرکار سید الشہداء کا، لیکن میرا مولا اس بات سے خوش ہوگا کہ میری ماں کا تذکرہ ہو. اس لیے کہ ماں ایسی زخمی حالت میں تھی کہ تاریخ بتاتی ہے جب سے جلتا ہوا دروازہ گیا بازو پہ تازیانے لگے، ظالم نے تماچے اتنے رخسار پہ مارے، شہزادی نے حسنین کو اپنا چہرہ نہ دکھایا. اتنا شدید زخم تھا شہزادی کے چہرے پہ کہ میرے حسنین تڑپ نہ جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. روئیں گے اداکاروں، دل کھول کے روئیں گے اور حسنین کو پرسہ دیں گے. ہر مجلس میں اداکاروں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، سیدہ رومال لے کے آتی ہے، لیکن آج کی مجلس میں آپ ان کے بیٹوں کو پرسہ دیں گے. شہزادی کے مصائب پہ آپ اس قدر آنسو بہائیں گے کہ آج شہزادی کے مصائب سنیں گے اور امام حسین کو پرسہ دیں گے، امام حسن کو پرسہ دیں گے. رسول
रसूल खुदा को पुरसा देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। दो रिवायतें हैं दादा, एक 75 दिन की रिवायत है और एक 90 दिन की रिवायत है। 90 दिन की रिवायत के मुताबिक से आज शहजादी की शहादत, 75 दिन की रिवायत के एतबार से पहले शहजादी की शहादत 13 जमादिल अव्वल को हो चुकी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बाबा के दुनिया से रुखसत होने के बाद सिर्फ शहजादी कौनैन कितने दिन रही? या 75 दिन या 90 दिन। उम्र कितनी है आपकी? 18 बरस। तो तवज्जो करें आप, 18 बरस की उम्र और एक दिन में दरबार में जाने पर कितना बड़ा सदमा मेरी शहजादी को पहुंचा है कि जब जालिम ने सिद्दीका को झूठी बना दिया, नऊज़ुबिल्लाह, शहजादी बैठ गई। अब जो उठी तो सर के बाल सफेद हो गए थे। अल्लाह रे मजलूमी शहजादी कौनैन कमर खलीदा हो गई। अल्लाह रे, इसीलिए मेरी शहजादी ने कहा सुब्बत अलैया मसाइब अन्नहा सुब्बत अलैया नसरना लयालिया। हे बाबा, आपके मरने के बाद मेरे ऊपर मुसीबत के ऐसे पहाड़ टूटे कि दिन के उजाले में, दिन के उजाले में टूटते तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाए। रोने नहीं दिया जाता था आपको, रोने पे पाबंदी लगा दी गई है आपके ऊपर। अली ने बाहर एक जगह बना दी कि जाओ वहां रो लिया करो। रात में शहजादी घर में रोती है, रात में जाके बाहर, दिन में जाके बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ के रोती है। जालिम ने वो दरख्त भी काट दिए। अली ने मदीने के बाहर एक बैतुल हुस्न बनाया शहजादी को रोने के लिए। वहां में आपके शहजादी रोती। एक दिन अस्मा को बुलाया, ए अस्मा, मैं नहीं चाहती यहाँ जैसे जनाजे उठाए जाते हैं, मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। बदन नुमाया होता है, मुझे कोई ऐसे, कहीं तुमने देखा नहीं ऐसा ताबूत हो कि जिसमें जनाजा दिखाई न दे। अज़ादारों सुनेंगे आप, शहजादी ये बात क्यों कह रही है? ताकि कोई मेरा बेटा ये न देखे कि शहजादी की पसलियां टूटी है। हसन को इस बात की अजियत न हो कि चेहरा जख्मी है। अरे ज़ैनब को इस बात का एहसास न होने पाए। अस्मा ने एक ताबूत बना के, ये बीवी, मैंने अपने हबश में देखा है कि ऐसा ताबूत बनता है। शहजादी ने खजूर की लकड़ियां भेजी, अस्मा ने तैयार किया। शहजादी मुस्कुराई, हाँ इसी ताबूत में मेरा जनाजा उठा। कितना ख्याल है मेरी शहजादी को मरने के बाद भी, पर्दे का इतना ख्याल। ये मेरी माँ और बहनों, ये है शहजादी की कनीज़े जो इतना पर्दे का लिहाज रखती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ अज़ादारों, शहजादी ने घर के सारे वजीफे को अंजाम दिया। मालूम है आपको, ये अहले बैत है, इनके यहाँ कनीज को भी बराबरी का रुतबा दिया जाता है। आपकी बारी है, जल्दी जल्दी काम किया, काम करके खाना बनाया, खाना बना के बैठी। कहा ये पिज्जा, ये अस्मा, अगर मेरे हसनैन आए तो बताना कि तुम्हारी माँ बैतुश्शरफ में है, पहले खाना खा लो बेटा। इतने में हसनैन आ गए। पिज्जा से जो कहना था वो कह चुकी। उसके बाद हसनैन आ जाते हैं। एक मरतबा अम्मा को देखा, कहा अम्मा, चेहरे से हाथ हटाए। कहा नहीं बेटा, कि नहीं बेटा। ये अज़ादारों, एक मरतबा माँ ने कहा, ये मेरे लाल, अरे तुम जाओ नाना के मजार पर जाओ, बच्चों की दुआ माँ के हक में कबूल होगी। ये मेरा बच्चों, जाओ अपने नाना से तवस्सुल करो और नाना का वास्ता देके परवरदिगार से दुआ मांगो, शायद दुआ मुस्तजाब हो जाए। नन्हे नन्हे बच्चे आए और नबी के कब्र पे आए और आन के जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाया, एक निदाए कुदरत आई, अस्सलामु अलैकुम या यतीमल फातिमा। ऐ फातिमा के यतीमो, तुम पा हमारा सलाम। हसनैन
भाग गए, इधर देखा उधर देखा, दूसरी तरफ तो फिर आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या यतीम फातिमा। अरे फातिमा के यतीम हो तुम, सलाम समझ गए हसनैन। अरे निकले आए बैतुल शरफ पे आए, अस्मा से पूछा, बिस्ता से पूछा, कहा चलो खाना खा लो। का बगैर माँ के खाना खाया है? कहा ए बच्चों, अरे अबू अम्मा ना रही जिसके सहारे खाते थे, अरे भागे हुए आए, ए बाबा मैं यतीम हो गया। अरे तारीफ के जुमले हैं। अली जब मस्जिद से निकल रहे थे तो लड़खड़ा के गिरे और कहा ए फातिमा, अरे तुमने मुझे अकेला कर दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। बस चल मैंने ज़हमत तमाम कर दी। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ, मरहूम को तस्मे की मजलिस ही मुबारक हो कि शहजादी का मसाइब होगा तो ईसा ने सवाब का जरिया बनेगा। आज़ादारो उसके बाद अली ने वसीयतनामा देखा। ए अली गस्सलनी लैला दफनी लैला, ये अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, हन्नतनी लैला रात की तारीकी में कफन पहनाना, रात की तारीकी में हुनूर देना। ये अली मेरे जनाजे में उन्हें शरीक न करना जिनका मैंने सलाम का जवाब न दिया। ये अली उन्हें इत्तला न देना। और उसके बाद सारी वसीयतें हसनैन का ख्याल रखना। उसके बाद एक वसीयत आपने ये भी फरमाई कि अली मुझे भुलाना नहीं, कभी कभी मेरी कब्र पे आना, बैठ के कुरान की तिलावत करना। ये अली मेरा बेटा हुसैन कभी कभी रात में प्यासा होता है, जब उसे प्यास लगे तो उसे पानी पिला देना। ये आज़ादारों रात का संगलाता है। गुस्ल देते देते अली एक मरतबा चीख मारते हैं। अरे पूछने वाले ने पूछा, कहा अरे फातिमा की पसलियां टूट गई, फातिमा ने मुझे न बताया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। आज़ादारों हाँ हाँ गुस्ल तो हो गया, कफन पिला दी, अली रो चुके, रात का सन्नाटा है। आज़ादारों ऐसे आलम में जब जनाजा उठने का वक्त आया, होता यही है, तरीका यही है। आज़ादारों सब बुलाते हैं ना, आओ आओ माँ का आखिरी दीदार करो, बाप का आखिरी दीदार करो। अली ने बुलाया, ज़ैनब आई, कुलसूम आई, हसन आए, सबने माँ का आखिरी दीदार किया। लेकिन करबलाई शहजादा सतून को पकड़े खड़ा रहा। ए अम्मा जब तक न बुलाएंगे हुसैन आगे न बढ़ेगा। अरे बंदे का फल टूटे आ मेरे हुसैन आगे बढ़े, हाथ में नबी के निगाह। अरे हुसैन को जुदा करो वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों जनाजा उठ गया, रात की तारीकी में जनाजा उठा, जनाजा निकलने लगा। कौन है साथ में? हसनैन है, अली है, सलमान है, मखसूस लोग हैं। ज़ैनब चाहती है मैं भी जाऊं, रात की तारीकी का नहीं बेटी, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आप माँ के साथ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। हाँ कब्र तैयार हो गई। कहा जैसे ही एक पत्थर हटाया एक कब्र नजर आई, कब्र से दो हाथ नमूदार हुए। अली बहुत रोए, या रसूल अल्लाह, अरे आपकी अमानत, अरे मैं सही सलामत वापस न कर सका। या रसूल अल्लाह, अरे जब आपने दिया था तो पसलियां सलामत थी, आज जब मैं वापस कर रहा हूँ पसलियां टूट चुकी है। हसनैन की माँ पे रो के थक गए, फातिमा पे थक गए, अरे ज़ैनब की माँ पे थक गए। नहीं आज़ादारों, अरे क्या बेचैनी है, क्या कर्म है, रात का सन्नाटा है। जब तदफीन करने के बाद आए, आधी रात तो 40 कब्र बनाने में लग गई थी, जिसमें ज़हरा को छिपाने लेके दुश्मन चाहता था कि कब्र को ढूंढ ले, लेकिन सारी बातों को छोड़ के अब अली नमाज शब के लिए खड़े हुए। चिराग गुल है, अस्मा रात के सन्नाटे में उठती है। ए अली गजब हो गया, ए अली गजब हो गया, ए अस्मा क्या हुआ, ए फिजा क्या हुआ। कहा जरा देखो तो माँ के न होने पे बेटों का क्या हाल है, बेटियों का क्या हाल है। ज़ैनब देखो खाक पे पड़ी है, कुलसूम को
पड़ी है, हसन को देखो दहलीज पे पड़ा है, लेकिन ए आका मैं हुसैन को बड़ी देर से तलाश कर रहा हूं, कहीं कमरे में हुसैन नजर नहीं आता। अली ने तलवार ली, मदीने की गलियों को देखा, अब जो आके कब्र सैयदा पे देखा, हुसैन कहे ए अम्मा घर चलिए, हुसैन को नींद नहीं आती। ए अम्मा हुसैन बगैर आपके ना रह पाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बस खत्म कर दिया ज़रा। खुदा आपको किसी गम में न उड़ाए, सवाल करने मजलूम में पैदा लगे। शहजादी के गम के अलावा हाँ 11 बेटे मसाइल सुनने के लिए शहजादी के आए हैं। अली को एक दिन वसीयत याद, रोजी वसीयत पे अमल करते थे। शहजादी की कब्र पे जाके कुरान पढ़ना शुरू किया। हस्ब मामूल अभी तिलावत शुरू की थी कि कब्र सैयदा हिलने लगी। अली ने देखा, कहा ये शहजादी तुम्हें रसूल हक का वास्ता बताओ ये कब्र क्यों हिल रही है? कोई जवाब न आया। हसन मुश्तबा का वास्ता दिया, अपने हक का वास्ता दिया, कोई जवाब जब न आया, कहा ये शहजादी, अरे करबलाई शहजादे जिसके लिए बंदे कफन टूटे थे उसके हक का वास्ता मुझे बताओ ये कब्र क्यों हिल रही है? एक मर्तबा निदाई, ये अली कुरान बंद करो, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, अरे जल्दी जाओ उसे पानी पिलाओ। अली आए, कुरान बंद किया। अली ने ज़ैनब को बेदार किया, ज़ैनब से पानी पिलवाया। मैं कहूँगा ये शहजादी आज अली ज़ैनब हुसैन को पानी पिलाएंगे, लेकिन यही हुसैन कल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। कोई पानी देने वाला न, बस अज़ादारों। किसी ने मेरे मौला इमाम ज़मान से पूछा, ए आका आपकी जद्दा रुकू के आलम में क्यों रहती थी? एक मर्तबा तड़प के कहा, अरे क्या पूछ लिया तूने? अरे मेरी जद्दा के जिगर में पसलियां ऐसी बेवस्ती, जब भी खड़ी होना चाहती थी आलम रुकू में हो जाती थी। वो सयालमुल लबीन ज़लमू अय्यामुन मुक़ल्लिबिन यनक़लिबू इलाही बिहक़्क़ फ़ातिमा अबीहा व बालिहा व बनीहा। जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल की परेशानी हो, जो बीमार है उन्हें शिफाया आजिल इनायत। ए परवरदिगार ये वास्ता है ज़हरा की हक का, वास्ता है शहादा मासूमीन सलाम अतबात आलियात मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीज़ तो नाबूद फरमा। हे परवरदिगार शियान हैदर कररार जहाँ कहीं भी हों, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हे परवरदिगार अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा मुहिब्बान अहले बैत जहाँ कहीं भी हों उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ये जितने भी लोग बैठे हैं सब मुश्ताक हैं ज़ियारात अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दस। परवरदिगार सबको ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है शहादा मासूम इस्लाम का। आपको मालूम है कि सारे अइम्मा के मज़ारात तामीर हैं, लेकिन चंद मासूमीन की मज़ारात टूटे हुए हैं। जिसमें सबसे मज़लूमा बीबी जिसे सैयद आलमियान कहते हैं, ये रवायत के जुमले हकीकी हैं कि मसाइब के बाद अगर दुआ मांगी जाए तो मुस्तजाब होती है। परवरदिगार हम अपनी निगाहों के सामने
शहजादी जहरा की बनी हुई मज़ार देखना चाहते हैं। परवरदिगार चल अजल ऐसे असबाब फराहम फरमा कि शहजादी की मज़ार तामीर हो जाए। परवरदिगार जो वास्ता है जहरा के हक का, जिन मरहूम सैयद शकील हसन को परवरदिगार जवारी आइमा में जगह इनायत फरमा, उनके गुनाहाने कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा। परवरदिगार उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक का, मजलिस में बैठे हुए सारे मोमिनीन की तमाम दिली जायज़ मुरादों को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक का, मुंतक़िम खून हुसैनी इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि दुनिया कुफ्र जहालत से पाक साफ हो जाए। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम महफूज सैयद शकील हसन इब्न मोहम्मद हबीब मरहूम के